بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا انگلش ٹیچر محمد زبیر سانول آج آن لائن کلاسز کے تھرڈ لیکچر میں آپ کے لیے حاضر ہوں بیٹا۔ ہوپ فلی آپ نے لیکچر نمبر 9 جو ہم نے کل کمپلیٹ کیا تھا اسے پریپیئر کیا ہوگا۔ اس کی ٹرانسلیشن اور اس کے شارٹ کویشچنس کے حوالے سے میں نے ڈفرینٹ گروپس میں میسیجز بھی کیے تھے۔ آج آن لائن کلاسز کا ہمارا تھرڈ لیکچر، جس کی آؤٹ لائن ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں آج ہم لیسن نمبر 10 کا فرسٹ پارٹ ریڈ آؤٹ کریں گے، اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹس۔ ایپلیکیشن ہے، ایپلیکیشن ٹو دا پرنسپل فار منتھس میڈیکل لیو۔ ایک مہینے کی میڈیکل لیو پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے پرنسپل کو ایپلیکیشن لکھنی ہے۔ اس کا کیا پروسیجر، کیا طریقہ کار ہوگا وہ ہم ریڈ آؤٹ کریں گے۔ سٹوری ہے ہیئر اینڈ ٹارٹائز، جس کے ڈفرینٹ مارلز ہیں: سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، پرائڈ ہے دا فال۔ نیکسٹ 5 پیئر آف ورڈز ہیں 86 to 90، وہ بھی آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل لیسن نمبر 10، اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹس۔ ٹڈی دل کا معمولی سا حملہ، مائلڈ مین مائنر، معمولی، لوکسٹس بیٹا ٹڈیوں کو کہتے ہیں۔ پکچرز میں بھی شیئر کیا ہے میں نے تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ تو اپنے ٹڈیوں کے لشکر کو، گروہ کو ہم سوام کہتے ہیں، کلیکٹیو ناؤن ہے SWARM، سوام۔ جب ٹڈیاں ایک لشکر کی صورت میں، ہجوم کی صورت میں، ایک آرمی فوج کی صورت میں کلیکٹیولی اٹیک کرتی ہیں تو اسے ہم سوام کہتے ہیں۔ یہ مائگریٹری انسیکٹس ہیں، یہ چلتے پھرتے حشرات ہیں۔ ویسے وارم ریجنز میں رہتے ہیں، یہ سمال انسیکٹس ہیں، فصلوں کو کھا جاتے ہیں، کافی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ہماری کراپس کے لیے ایک گرینڈ ڈینجر ہیں۔ مطلب اس سے فیمائنز، قحط بھی جنم لے سکتے ہیں، اس طرح کے ان کے میجر اٹیکس کی وجہ سے۔ تو ان کے ایک مائلڈ اٹیک، ان کے ایک چھوٹے سے حملے سے ریلیٹڈ ہم نے یہ شارٹ سٹوری پڑھنی ہے۔ ڈورس لیسنگ کا لکھا ہوا یہ لیسن ہے، تو ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک لک، دیکھو دیکھو، دیر دے آر، وہ وہاں ہیں۔ آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم، مارگریٹ ان میں شامل ہونے کے لیے باہر بھاگی۔ لوکنگ ایٹ دا ہلز، پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے۔ مارگریٹ ان میں شامل ہونے کے لیے پہاڑیوں کی طرف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ آؤٹ کیم دا سرونٹس فرام دا کچن، ملازم باورچی خانے سے نکل آئے۔ دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ، وہ سب کھڑے نظریں جمائے دیکھنے لگے۔ گیزڈ مین نظریں جما کے دیکھنا، غور سے دیکھنا، اسٹیئر کرنا۔ اوور دا راکی لیولز آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کی چٹانی افق کے اوپر۔ راکی لیولز، چٹانی افق، پہاڑ کے چٹانی افق کے اوپر۔ واز اے اسٹریک، ایک قطار تھی، آف رسٹ کلرڈ ایئر، بھورے رنگ کی فضا کی۔ لوکسٹس، یہ ٹڈیاں تھیں۔ دیر دے کیم، وہ آ چکی تھیں۔ اسٹریک مین اے لانگ لائن، قطار۔ رسٹ کلرڈ کو انڈر لائن کر لیں گے، MCQs میں آ سکتا ہے یہ، کہ وہ ٹڈیوں کی جو قطار تھی، جو لشکر تھا، وہ کس کلر میں نظر آ رہا تھا؟ فرسٹ آف آل رسٹ کلرڈ۔ اوور دا راکی لیولز آف دا ماؤنٹین واز اے اسٹریک آف رسٹ کلرڈ ایئر، لوکسٹس، پہاڑ کے چٹانی افق کے اوپر فضا میں بھورے رنگ کی ایک قطار تھی۔ لوکسٹس، یہ ٹڈی دل تھے۔ دیر دے کیم، وہ آ چکے تھے۔ ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے نیچے والا پیراگراف۔ ایٹ ونس، فوراً، رچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کوک بوائے، رچرڈ ایک کریکٹر ہے۔ رچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کوک بوائے، رچرڈ باورچی لڑکے پر چلایا۔
فوراً ہی رچرڈ باورچی لڑکے پر چلایا. سوری فار انٹرپشن بیٹا. اولڈ اسٹیفن ییلڈ ایٹ دا ہاؤس بوائے. بوڑھے اسٹیفن نے زوردار آواز میں گھریلو ملازم کو پکارا. ییلڈ مین شریکڈ، اونچی آواز میں پکارنا. شاؤٹڈ، کرائڈ، کالڈ. رچرڈ فوراً ہی باورچی لڑکے پر چیخا. بوڑھے اسٹیفن نے زوردار آواز میں گھریلو ملازم کو بلایا، زوردار آواز سے گھریلو ملازم کو پکارا. دا کک بوائے رین. باورچی لڑکا بھاگا. ٹو بیٹ، بجانے کے لیے. دا اولڈ پلوشیئر. پلوشیئر مین ہل کا پھل. ہل جو ہم ایگریکلچر کے لیے ایک استعمال کرتے ہیں سورس. آر ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ، جو کہ ایک درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا تھا. دا کک بوائے رین ٹو بیٹ دا اولڈ پلوشیئر. باورچی لڑکا پرانے ہل کے پھل کو بجانے کے لیے بھاگا. ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ، جو درخت کی ایک شاخ سے لٹکا ہوا تھا. دیٹ واز یوزڈ ٹو سمن لیبررز، جو کہ مزدوروں کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. ایٹ مومنٹس آف کرائسس، بحران کے لمحوں میں. کرائسس مین ایمرجنسی، کرنچ ٹائم، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کلیمٹی، مصیبت کے لمحے میں، مشکل گھڑی میں. جو مشکل گھڑی میں مزدوروں کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. دا ہاؤس بوائے رین آف ٹو دا اسٹور ٹو کلیکٹ ٹن کینس اینڈ اولڈ بٹ آف میٹل. دا ہاؤس بوائے گھریلو ملازم رین آف دوڑا. ٹو دا اسٹور گودام کی طرف. ٹو کلیکٹ جمع کرنے کے لیے. ٹن کینس ٹین کے ڈبے. اینی اولڈ بٹ آف میٹل، یا کسی بھی قسم کے دھات کے ٹکڑے. گھریلو ملازم ٹین کے ڈبوں کو اور کسی بھی قسم کے دھات کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے گودام کی طرف بھاگا. دا فارم واز رنگنگ. زرعی علاقہ گونج اٹھا. ود دا کلیمر آف دا گانگ. ود دا کلیمر آف دا گانگ. اچھا، اس میں بیٹا کلیمر کہتے ہیں آواز، شور. گانگ کہتے ہیں وہ گھڑیال، وہ دھات کا ٹکڑا جسے بجا کے ہم آواز پیدا کرتے ہیں. زرعی علاقہ گھنٹے کی زوردار آواز سے گونج رہا تھا. کلیمر مین زوردار آواز سے گونج رہا تھا. یہاں پہ کلیمر مین نائز، اپرور بھی کر سکتے ہیں. اینڈ دے کوڈ سی دا لیبررز، اور وہ مزدوروں کو دیکھ سکتے تھے. کم پورنگ آؤٹ آف دا کمپاؤنڈ، احاطے سے باہر نکلتے ہوئے. کمپاؤنڈ مین احاطہ، صحن. پوائنٹنگ ایٹ دا ہلز، پہاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اینڈ شاؤٹنگ ایکسائٹیڈلی، اور جوش و خروش والے انداز میں چیختے چلاتے ہوئے. اور وہ مزدوروں کو ایک کثیر تعداد میں احاطے سے باہر نکلتے، پہاڑوں کی طرف اشارے کرتے اور جوش و خروش والے انداز میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھ سکتے تھے. ایکسائٹیڈلی کا ورڈ ہے یہاں پہ. ایکسائٹیڈلی مین امپیشنٹلی، وائلنٹلی، ایمفیٹیکلی، جوش و خروش کے ساتھ. سون دے ہیڈ آل کم اپ ٹو دا ہاؤس، جلد ہی وہ سب گھر میں جمع ہو گئے. اینڈ رچرڈ اینڈ اولڈ اسٹیفن ور گیونگ دیم آرڈرس، اور رچرڈ اور بوڑھا اسمتھ یا اسٹیفن ان کو ہدایات دینے لگے. ہری ہری ہری، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اینڈ آف دے رین اگین، اور وہ دوبارہ بھاگے. دا ٹو وائٹ مین ود دیم، دونوں گورے ان کے ساتھ تھے. یہ گورے کون ہیں بیٹا؟ یہ رچرڈ اور اسٹیفن، دو آدمی. اینڈ ان اے فیو منٹس مارگریٹ کوڈ سی، اور چند ہی منٹوں میں مارگریٹ دیکھ سکتی تھی. دا اسموک آف فائرس، آگ کا دھواں. رائزنگ، اٹھتا ہوا. فرام آل اراؤنڈ دا فارم لینڈس، تمام زرعی زمینوں سے یا کھیتوں سے. اور چند ہی منٹوں میں مارگریٹ چاروں طرف کھیتوں سے اٹھتا ہوا آگ کا دھواں دیکھ سکتی تھی.
Piles mean wood, ढेर, heaps, gatherings. Piles of wood and grass had been prepared there. वहाँ पर लकड़ी और घास के ढेर लगाए गए थे. There were 7 patches of bared soil. खाली ज़मीन के 7 टुकड़े थे. 7 patches mean fragments, pieces, spaces. There were 7 patches of bared soil. खाली ज़मीन के 7 टुकड़े थे. येलो कलर एंड पिंक, जर्द रंग के और गुलाबी या अनाबी रंग के. वेयर द न्यू मिलीज वर जस्ट शोइंग, जहाँ अभी अभी मकई के नए शगुफ़े नज़र आ रहे थे. मिलीज कहते हैं छोटी मकई, लिटल सैपलिंग, मकई का छोटा सा पौधा. मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, जो कि सब्ज़ रंग का एक बारीक सा पर्दा बनाते हुए निकल रहे थे. बामुहावरा तर्जुमा देखिए बेटा इसका. देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, येलो कलर एंड पिंक, वेयर द न्यू मिलीज वर जस्ट ग्रोइंग, मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन. वहाँ खाली ज़मीन के, बेयर्ड सॉइल मीन खाली ज़मीन के 7 टुकड़े थे, 7 कते थे. येलो कलर एंड पिंक, जर्द और गुलाबी रंग के, जहाँ मकई की नई शगुफ़े सब्ज़ रंग का एक बारीक पर्दा बनाते हुए निकल रहे थे. एंड अराउंड ईच, और हर एक के गिर्द, ड्रिफ्टेड अप, ड्रिफ्टेड मीन राइजिंग, उठना, बढ़ना. ड्रिफ्टेड अप, उठ रहे थे. थिक क्लाउड्स, गहरे बादल. ऑफ स्मोक, धुएं के. और हर टुकड़े के गिर्द धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे. दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स, वो गीले पत्ते फेंक रहे थे. ऑन द फायर नाउ, अब आग पर. वो अब आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे. टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, इसे तुंद, तेज़, एक्रिड मीन आप इसे कड़वा भी कर सकते हैं. बिटर, शार्प, पंजेंट. वैसे तुंद, तेज़ या कड़वा और स्याह बनाने के लिए इस पर अब गीले पत्ते फेंक रहे थे. मार्गरेट वाज वाचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी. नाउ देयर वाज अ लॉन्ग, वहाँ एक लंबा, लो क्लाउड, नीचा बादल था. एडवांसिंग, आगे बढ़ता हुआ. रस्ट कलर स्टिल, अभी तक उसका रंग सुर्खी माइल था. स्वेलिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता हुआ. एंड आउट, और फैलता हुआ. एज ही लुक्ड, जैसे ही उसने देखा. बामुहावरा तर्जुमा देखें. नाउ देयर वाज अ लॉन्ग, लो क्लाउड, एडवांसिंग. रस्ट कलर स्टिल, स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज ही लुक्ड. और जैसे ही उसने देखा तो वहाँ एक लंबा, नीचे उड़ने वाला बादल, जो अभी तक सुर्खी माइल भूरा था, आगे बढ़ रहा था और आगे की तरफ फैल रहा था. द टेलीफोन वाज रिंगिंग, टेलीफोन बज रहा था. नेबर्स, क्विक क्विक, पड़ोसियों जल्दी जल्दी, जल्दी करो. देयर कम द लोकस, टिड्डियाँ आ गई हैं. ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल खाई जा चुकी थी. बूढ़े स्मिथ की फसल तबाह हो चुकी थी. क्विक, गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो अपने आग के अलाव जलाओ. फार ऑफ कोर्स, क्योंकि बिलाशुबा. वाइल एवरी फार्मर होप्ड द लोकस वुड ओवरलुक हिज फार्म, हर एक किसान की यही ख्वाहिश थी, हर एक किसान को यही उम्मीद थी
کہ ٹڈیاں اس کے کھیتوں کو نظر انداز کریں گی. اوور لک مین نگلیکٹ کرنا، نظر انداز کرنا، ڈسکاؤنٹ، اگنور، ناٹ پیئنگ اینی اٹینشن، اینڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ، اور اگلے کھیت میں چلی جائیں گی. ہر ایک کسان کی یہی امید تھی کہ ٹڈیاں اس کے کھیت کو نظر انداز کریں اور اگلے کھیت میں چلی جائیں. اٹ واز اونلی فیئر ٹو وارن ایچ ادر. فی الحال مناسب یہی تھا کہ ایک دوسرے کو خبردار کیا جائے. ون مسٹ پلے فیئر. آدمی کو اپنے معاملات میں ایماندار ہونا چاہیے. ایوری ویئر، ہر طرف، 50 مائلز اوور دا کنٹری سائڈ، اس دیہاتی علاقے میں 50 میل تک، دا اسموک واز رائزنگ، دھواں اٹھ رہا تھا، فرام میریئرس. میریئرس کہتے ہیں لاتعداد، کاؤنٹ لیس، اممیئریبل، ملٹیٹیوڈس آف فائرس. اس جگہ دیہاتی علاقے میں 50 میل تک بے شمار آگ کے الاؤ جل رہے تھے، لاتعداد آگ کے الاؤ جل رہے تھے جن میں سے دھواں اٹھ رہا تھا. مارگریٹ آنسرڈ دا ٹیلی فون کالز. مارگریٹ ٹیلی فون کی کالوں کا جواب دے رہی تھی. اینڈ بٹوین دا کالز، اور کالوں کے درمیان، شی اسٹوڈ واچنگ دا لوکس، وہ ٹیڈیوں کو دیکھ رہی تھی. دا ایئر واز ڈارکننگ. ہوا تاریک ہو رہی تھی، فضا تاریک ہو رہی تھی. اے اسٹرینج ڈارکنیس، یہ ایک عجیب و غریب تاریکی تھی. فار دا سن واز بلیزنگ، کیونکہ سورج ابھی تک دہک رہا تھا، چمک رہا تھا. بلیزنگ مین شائننگ، برننگ، گلوئنگ. اٹ واز لائک دا ڈارکنیس، یہ اس تاریکی کی طرح تھی، آف ویلڈ فائر. ویلڈ فائر کہتے ہیں کسی کھلے میدان میں، کسی کھیتوں کے کھلے میدان میں آگ کا جلانا. اوپن ایریا، کلٹیویٹڈ کنٹری، گراس لینڈ ٹائپ. اٹ واز لائک دا ڈارکنیس آف ویلڈ فائر، یہ کسی سبزہ جار یا جانا چراگاہوں یا کسی کھلے علاقے میں لگی آگ کی طرح کی تاریکی تھی. وین دا ایئر گیٹس تھک ود اسموک، جب ہوا دھوئیں سے بوجھل ہو جاتی ہے. دا سن لائٹ کمز ڈاؤن، سورج کی روشنی نیچے پڑتی ہے. ڈسٹارٹیڈ، ڈسٹارٹیڈ مین مسخ شدہ، ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر. چینجڈ، آلٹرڈ، پرورٹڈ، ڈیفارمڈ. اے تھک، گاڑھی، ہاٹ اورنج، سرخ نارنجی رنگ کی. سورج کی روشنی گاڑھی، تیز یا شوخ نارنجی رنگ کی مسخ ہو کر نیچے آتی ہے. اوپریسو اٹ واز، گھٹن تھی. ود دا ہیوینیس آف اے اسٹارم، اس طوفان کے بوجھل پن کی وجہ سے. اس طوفان کی گھٹن کی وجہ سے، اس طوفان کے بوجھل پن کی وجہ سے کافی گھٹن تھی. اوپریسو مین بوجھل پن یا گھٹن. ریپریسو، کروول. The locusts were coming fast. ٹڈیاں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں. Now half of the sky was darkened. اب آدھا آسمان تاریک ہو چکا تھا. Behind the reddish veils in front. سامنے کے سرخ پردوں کے پیچھے. reddish veil، veil مین پردہ، باؤنڈری. سامنے کے سرخ پردوں کے پیچھے. which were the advance guards of the swarm، جو غول کے ہر اول دستے تھے. the main swarm showed in dense black cloud. اصل غول، اصل دستہ گہرے تاریک بادل کی طرح. reaching almost to the sun itself، تقریباً سورج تک پہنچ چکا تھا. پھر دیکھیں باب محاورہ. behind the reddish veils in front، which were the advance guards of the swarm، سامنے کے سرخ پردوں کے پیچھے جو اس لشکر کا ہر اول دستہ تھے. the main swarm showed in dense black cloud reaching almost to the sun itself. اصل غول گہرے تاریک بادل کی طرح جو تقریباً سورج تک پہنچ چکا تھا.
یہ پیراگراف بھی ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. مارگریٹ واز ونڈرنگ، مارگریٹ سوچ رہی تھی، وٹ شی کوڈ ڈو ٹو ہیلپ، کہ وہ مدد کے لیے کیا کر سکتی ہے. شی ڈیڈنٹ نو، وہ کچھ نہیں جانتی تھی. دین اپ کیم اولڈ اسٹیفن فرام دا لینڈس، پھر کھیتوں میں سے اسٹیفن واپس آیا. وی آر فنشڈ، ہم ختم ہو گئے. مارگریٹ فنشڈ، ہم ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے. دوز بیگرز کین ایٹ ایوری لیف اینڈ بلیڈ، یہ بھکاری ہر پتا اور پتی کھا سکتے ہیں. ان ہاف این آور، آدھے گھنٹے میں. یہ بھکاری آدھے گھنٹے میں زمینوں کا ایک ایک پتا اور پتی چٹ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹر نون، اور ابھی تک تو سپہر کا آغاز ہے. ایف وی کین میک انف اسموک، اگر ہم بہت زیادہ دھواں پیدا کرتے رہیں، میک انف نائز، بہت زیادہ شور کرتے رہیں، ٹل دا سن گوز ڈاؤن، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا. اگر ہم سورج کے غروب ہونے تک کافی سارا دھواں پیدا کریں اور کافی شور پیدا کریں، دے ول سیٹل سم ویئر ایلس پرہیپس، تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اور اتر جائیں. اینڈ دین، اور پھر گیٹ دا کیٹل گوئنگ، کیتلی کو چولہے پر چڑھائے رکھو، مطلب کوشش جاری رکھو. اٹ از تھرسٹی ورک دس، یہ بہت مشقت طلب کام ہے، یہ کافی محنت طلب کام ہے. تھرسٹی مین لیبوریس، ڈیمانڈنگ، چیلنجنگ، ہارڈ، ڈیفیکلٹ. کیتلی کو آگ پہ چڑھائے رکھو یا محنت کو جاری رکھو، یہ کافی مشقت طلب کام ہے. تو ہمارا ہاف لیسن بیٹا تقریباً یہاں تک کمپلیٹ ہوا. تو اس لیسن کی ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنی ہے. سینونیمس وغیرہ اوپر مینشنڈ ہیں. بلو کلر میں جو ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. سینونیمس آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. امپورٹنٹ پیراگرافس جو تھے ان کو بھی میں نے مینشن کیا، آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا. تو اس کی ٹرانسلیشن لازمی آپ نے پریپیئر کرنی ہے. اس کویشچن سے ریلیٹڈ اب جہاں تک ہم نے پڑھا ہے 5 شارٹ کویشچنز ہیں یہاں پر. ٹوٹل اس ایکسرسائز میں 10 ہیں شارٹ کویشچن. تو فرسٹ 5 جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنے ہیں، وہ آپ نے آج کے اس میں یاد کرنے ہیں کہ واٹر لوکس، ٹڈیاں کیا ہیں، ٹڈی دل کیا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مائگریٹری انسیکٹس ہیں. دے لیو ان وارم ریجنز، دے آر اسمال انسیکٹس دیٹ ایٹ کراپس، اینڈ کہہ سکتے ہیں آپ کہ دے آر گریٹ ڈینجر فار آور کراپس. سیکنڈ کویشچن کہ وائی ڈیڈ دا فارمرز تھرو ویٹ لیوز آن فائر، وہ انہوں نے آگ پر سبز پتے، گیلے پتے کیوں پھینکے تھے؟ اسے ایکریڈ اینڈ بلیک کرنے کے لیے، دھواں بڑھانے کے لیے، دھوئیں کو مزید کڑوا اور تیز کرنے کے لیے. تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ دے تھریو ویٹ لیوز آن فائر ٹو میک اٹ ایکریڈ اینڈ بلیک. اٹ واز اونلی وے ٹو سیو دیئر کراپس اینڈ فارمس. وٹ واز دا ڈیزائر آف ایوری فارمر، ہر کسان کی کیا خواہش تھی؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ ہر کسان کی یہی خواہش تھی کہ لوکس جو ہے نا اس کی زمینوں میں نہ اتریں بلکہ یہ کہیں اور سٹے کریں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری فارمر وانٹیڈ that the locusts would overlook his farm and go on to the next give اگلے فارم اس میں چلی جائیں. نیکسٹ ہے ڈیڈ مارگریٹ نو وٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لوکس اوے، کہ لوکس کو دور رکھنے کے لیے کیا مارگریٹ کے پاس کوئی سلوشن تھا؟ مارگریٹ ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ، اس نے خود بتایا. شی واز ہیلپ لیس بفور دا سوارم آف لوکس، مطلب ٹڈیوں کے لشکر کے آگے وہ بالکل بے بس تھی. وٹ واز دا کنڈیشن آف ٹریز، اچھا ایسا کریں کہ یہ جو ہے لاسٹ والا یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا تو اسے آپ سکپ کریں. 4 شارٹ کویشچنز آپ کر لیں. یہ کل جب ہم لیسن میں اس سے ریلیٹڈ بات پڑھیں گے تو ہم اسے نیکسٹ جو 6 ہمارے شارٹ کویشچن ہوں گے ہم اسے انہیں میں انکلوڈ کر لیں گے. فی الحال آپ ایسا کریں گے کہ فرسٹ 4 شارٹ کویشچنز اور یہ ہاف لیسن، آلموسٹ ہاف لیسن کی آپ ٹرانسلیشن کو پریپیئر کریں گے بیٹا. نیکسٹ ہماری آؤٹ لائن میں تھا کہ اپلیکیشن تھی، اپلیکیشن ٹو دا پرنسپل آف یور کالج فار اے منتھس میڈیکل لیو. آپ نے 1 منتھ کی میڈیکل لیو آپ کو چاہیے. اسٹرکچر آپ کو پتہ ہے بیٹا. تو سبجیکٹ اپلیکیشن فار میڈیکل لیو ہوگا. ریسپیکٹڈ سر، آئی ایم رائٹنگ ٹو ریکویسٹ میڈیکل لیو فار دا اپ کمنگ منتھ ڈیو ٹو اے ہیلتھ کنڈیشن دیٹ آئی ہیو ریسنٹلی بین ڈائگنوزڈ ود، کہ مجھے اپ کمنگ منتھ جو ہے نا اس کی 1 مہینے کی چھٹی چاہیے. میں نے اپنا ڈائگنوز کرا، اپنے مطلب ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو اس میں کوئی ایسی ایلمنٹ، کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے مجھے 1 منتھ کی لیو چاہیے. My physician has prescribed a treatment that requires complete rest and continuous care, making it impossible for me to attend classes. اب میرا جو ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، اس نے کہا ہے جی آپ کا چیک اپ میں کروں گا، ٹریٹمنٹ کروں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ چاہیے اور کنٹینیوس کیئر چاہیے، جس کی وجہ سے میں اپنی کلاسز کو اٹینڈ نہیں کر سکتا یا کر سکتی.
میڈیکل سرٹیفکیٹ سپورٹنگ دس از انکلوز ود دس لیٹر. تو میں نے جو اپلیکیشن بھیجی ہے اس کے ساتھ وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ہے ڈاکٹر کی طرف سے. آئی ایم ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی اسٹوڈنٹس اینڈ ٹو مائی اسٹڈیز سوری آئی ایم ڈیڈیکیٹڈ ٹو مائی اسٹڈیز. میں اپنی پڑھائی کے ساتھ بالکل وفادار ہوں, مخلص ہوں, ڈیڈیکیٹڈ ہوں. اینڈ ہیو ساٹ گائیڈنس فرام مائی پروفیسرز اباؤٹ دا کورس ورک آئی ول مس. اور جو کورسز میرے, جو ٹاپکس میرے مس ہوں گے وہ میں نے اس حوالے سے گائیڈنس وغیرہ لے لی ہے اپنے پروفیسر سے, پڑھانے والے لوگوں سے. آئی پلان ٹو اسٹڈی انڈیپینڈنٹلی انشورنگ دیٹ آئی ریمین اپ ٹو ڈیٹ ود دا سلیبس ایز مائی ہیلتھ پرمٹس. تو میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے, پلان کیا ہے کہ جتنا میری اجازت مجھے پرمٹ کرے گی, اجازت دے گی, تو میں اپنے سلیبس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گا, مطلب ساتھ ساتھ میں اسٹڈی کرتا رہوں گا. آئی انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف کلاس روم لرننگ. مجھے کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ٹیچر پڑھاتے ہوئے اس کی جو لرننگ ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہے. اینڈ کمٹ ٹو میکنگ اپ فار دس ایبسینس. آئی ہمبلی ریکویسٹ یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹ ان گرانٹنگ دس لیو ٹو پریورٹائز مائی ہیلتھ. کہ میری صحت کو فوقیت دیتے ہوئے, اسے اولین ترجیح پہ رکھتے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے اور مجھے 1 month میڈیکل لیو گرانٹ کریں گے. تھینک یو فار یور کنسیڈریشن یورز اوبیڈینٹلی ایکس وائی زیڈ. اور اس سائڈ پہ اپنی ڈیٹ لکھنی ہے بیٹا. نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوری ہے ہیئر اینڈ ٹارٹائز. اس کے جو ایکسپیکٹڈ مارلز ہیں: نیور میک فن آف ادرس. دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ. نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس. نیور لاف ایٹ ادرس. پرائڈ ہے دا فال سلو اینڈ اسٹیڈی وینز دا ریس. یہ مورل ہے اس کا فیمس. خرگوش اور کچھوے کی کہانی ہے بیٹا. یہ بھی ایزی ون ہے جو میں نے یہاں پہ سلائیڈ میں شو کی ہوئی ہے. اگر آپ یہاں سے یاد کریں تو آسان ہے, باقی آپ دیکھ لیں کنسائز ایڈیشن سے یا کوئی اور ایزی آپ کو سٹوری جہاں سے ملے تو آپ وہاں سے پریپیئر کر سکتے ہیں. ونس دیر لیوڈ اے ہیئر اینڈ ٹارٹائز ان اے جنگل. ایک جنگل میں رہتے تھے خرگوش اور کچھوا. دے ور ڈیپ اینڈ انٹیمیٹ فرینڈس. وہ بڑے گہرے اور بے تکلف دوست تھے. دے ڈیڈ ناٹ پارٹ فرام ایچ ادر. ایک دوسرے سے علیحدہ کبھی ہوئے بھی نہیں تھے. ونس دا ہیئر واز ان اے گڈ موڈ. ایک دن وہ اچھے موڈ میں تھا خرگوش. تو ہی وانٹیڈ ٹو ٹیز ہز فرینڈ. اس نے اپنے دوست کو تنگ کرنا چاہا. ہی ٹرائی ٹو میک فن آف ہز سلو اسپیڈ. اس نے اس کی جو سست رفتاری تھی نا اس کا مذاق اڑایا, کچھوے کی سست رفتاری کا. دا ٹارٹائز ٹوک اٹ ایل. یہ بات کچھوے کو بری لگی, یہ بات اس نے دل پہ لی. ہی چیلنج دا ہیئر ٹو رن اے ریس. اس نے خرگوش کو چیلنج کر دیا کہ تم میرے ساتھ دوڑ لگا سکتے ہو. دا ہیئر واز ویری کوئک اسپیڈڈ. خرگوش کی جو دوڑ ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ بہت تیز تھی. ہی لافڈ ایٹ دا آئیڈیا آف رننگ دا ریس ود دا ٹارٹائز. تو کچھوے کے ساتھ ریس لگانے والے آئیڈیا پر وہ ہنسا. ہی ایکسیپٹیڈ دا چیلنج. خیر اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا. آن دا اپوائنٹڈ ڈے. مختص جو دن تھا. بوتھ آف دیم ریچ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. وہ سارے نقطۂ آغاز پہ پہنچ گئے. دا ریس بگین ان ریئل ارنیسٹ. بالکل ایکوریٹ ٹائم پہ اوپر جو ہے نا ریس سٹارٹ ہوئی. دا ہیئر رین ویری فاسٹ. بہت تیز دوڑا خرگوش. ان فیو مومنٹس. چند ہی لمحوں میں ہی واز آؤٹ آف سائٹ. وہ تو نظروں سے اجھل ہو گیا. آن دی وے ہی ٹوک ریسٹ انڈر دا شیڈو آف اے ٹری. اس نے دیکھا کہ پیچھے کچھوا تو ہے نہیں, تو اس نے سوچا وہ دیر سے آئے گا, میں تھوڑا ریسٹ کر لوں. تو وہ ایک درخت کے سائے میں سو گیا. ہی تھاٹ دیٹ ٹارٹائز کوڈ ناٹ ریچ دیئر ود اے سلو اسپیڈ. تو اپنی سست رفتاری کے ساتھ وہاں تک بہت لیٹ پہنچے گا. مین وائل اسی اسنا میں دا ٹارٹائز واک آن ود اے سلو اسپیڈ. وہ اپنی سست رفتاری کے ساتھ چلتا رہا, اس نے کوئی آرام نہ کیا. دا ہیئر واز فاسٹ اسلیپ. خرگوش کو گہری نیند آ گئی. دا ٹارٹائز پاسڈ دا سلیپنگ ہیئر. سوئے ہوئے خرگوش کے پاس سے گزرا. سون ہی ریچ دا وننگ پوسٹ. وہ جہاں پر ان کا وننگ پوائنٹ تھا وہاں تک وہ پہنچ گیا. وین دا ہیئر ووک اپ. جب خرگوش جاگا. ہی رین ویری فاسٹ. اس نے دیکھا کہ شاید دیر ہو گئی ہے تو وہ بہت تیز دوڑا. دا ہیئر واز سرپرائز ٹو فائنڈ دا ٹارٹائز آلریڈی دیئر. اب وہ حیران ہوا, اسے کافی شوق لگا کہ ٹارٹائز وننگ پوائنٹ پر آلریڈی موجود تھا. ہی فیلڈ ashamed. اسے بہت شرمندگی ہوئی. اینڈ نیور اگین میڈ فن آف دا ٹارٹائز. اور اس نے دوبارہ کبھی بھی کچھوے کا مذاق نہ اڑانے کا تہیہ کیا. تو کنسسٹینسی برنگز فورتھ سکسیس سونر اور لیٹر. کنسسٹینسی بیٹا مطلب مستقل مزاجی جو ہے وہ جلد یا بدیر کامیابی سے آپ کو ہمکنار ضرور کرتی ہے. یہ اس کی کوٹیشن ہے. کچھ کوٹیشنز میں نے اس سلائیڈ میں لکھی ہیں. کانسٹینٹ ڈیلیجنس از دا کی ٹو سکسیس. دا ریس از ناٹ ٹو دا سوئفٹ نار دا بیٹل ٹو دا اسٹرانگ. کہ جو ریس ہے وہ صرف تیز لوگوں کے لیے نہیں ہے, سلو بھی دوڑ کے جیت سکتے ہیں. اور جو بیٹل ہے, جو جنگ ہے, وہ صرف طاقتور لوگوں کے لیے نہیں ہے, کمزور لوگوں کے لیے بھی ہے.
دا فال آف مین از آفن کازڈ بائی ہز پرائڈ. اگر پرائڈ ہے تو فال آ جاتا ہے, تو آدمی کا جو زوال ہے وہ شروع ہی اس کے غرور سے ہوتا ہے. ایروگینس از اے ڈسگائز فار انسیکیورٹی. تو ان میں سے بھی جو کوٹیشنز آپ کو آسان لگیں وہ آپ پریپیئر کریں گے. لاسٹ میں ہمارے پیئر آف ورڈس ہیں 86 to 90 ہم نے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں بیٹا. 86 پہ رین ہے. فرسٹ رین ہے REIGN, جس کا مطلب ہے عہد حکومت. ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے کسی رولر کا, جس میں وہ رول کرتا ہے, کسی ایریا پر حکومت کرتا ہے. پیپل ور ہیپی ان اکبرز رین. لوگ بادشاہ اکبر کے دور حکومت میں, عہد حکومت میں بہت خوش تھے. رین دوسرا لگام کو کہتے ہیں بیٹا, گھوڑے کے منہ میں جو ہوتی ہے جس سے گھوڑے کو ہم چلاتے ہوتے ہیں. نیرو لیدر بیلٹ ہوتا ہے یا بینڈ ہوتا ہے. شی پولڈ دا رینز ٹو اسٹاپ دا ہارس. اس نے گھوڑے کو روکنے کے لیے اس کی لگام کھینچی. 87 پہ رائٹ ہے. RAGHT رائٹ مین صحیح, یا رائٹ کا مطلب دایاں بھی ہو سکتا ہے, رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ جیسے ہوتا ہے کہ یو آر رائٹ, تم ٹھیک ہو, تم درست ہو. دوسرا رائٹ ہے بیٹا لکھنا, رائٹ اٹ لیجیبلی. اسے اس طرح سے لکھو کہ پڑھا جا سکے, یا وی رائٹ دا ایسے آن ڈیلی بیسس, آسان سا کوئی بھی آپ لکھیں. 88 پہ ہے رول. فرسٹ جو رول ہے اس کا مطلب ہے کہ کردار, پارٹ, کہ آپ کا کیا پارٹ ہے. کوئی آپ کام کر رہے ہیں, کوئی کسی کو فنکشن ہے, یا کوئی ڈرامہ ہے, یا کوئی پلے ہے, اس کے اندر آپ کا کیا رول ہے. واٹ از یور رول ان دس گیم. اس کھیل کے اندر آپ کا کیا کردار ہے. دوسرا جو رول ہے بیٹا اس کا مطلب ہے لڑھکنا, ٹرن اوور, بہنا. ٹیئرز رولڈ ڈاؤن ہر چیکس. آنسو اس کے گالوں سے نیچے لڑھک گئے. 89 پہ سائٹ ہے, SIT سائٹ. SIT سائٹ کہتے ہیں ورک پلیس کو, جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے کسی لوکیشن پہ. ورکرز آر ورکنگ آن دا سائٹ. مزدور کام کرنے والی جگہ پر کام کر رہے ہیں. دوسرا جو سائٹ ہے SIGHT, اس کا مطلب ہے نگاہ, نظر. آؤٹ آف سائٹ, آؤٹ آف مائنڈ. نگاہ سے دور تو ذہن سے بھی دور. سٹیشنری 90 پہ ہے. NERY اور NARY. NERY مطلب ہوتا ہے کہ جو ہماری لکھنے کی چیزیں, بچوں کا ریزر, شارپنر, پینسل, یہ چیزیں جو ہیں اسے ہم اسٹیشنری کہتے ہیں. دے سیل اسٹیشنری. وہ اسٹیشنری بیچتے ہیں, لکھنے کا جو میٹیریل سامان ہوتا ہے, رائٹنگ. آفیسز وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے, پینس وغیرہ, پینسلز وغیرہ, پیپرز. سٹیشنری دوسرا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساکن, رکا ہوا, کانسٹنٹ پوزیشن میں. دا سن از سٹیشنری. سورج اپنی جگہ پہ ساکن ہے, رکا ہوا ہے. تو یہ ہمارے 5 پیئر آف ورڈز بیٹا, انہیں آپ نے پریپیئر کرنا ہے ساتھ ساتھ. تھینک یو. اور کسی بھی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی ہو, کوئی کویشچن ہو, تو آپ اپنے ریلیونٹ کلاس کے واٹس ایپ گروپس آپ کے پاس ہیں, تو آپ ان میں کیوری جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ریلیٹیو جو سبجیکٹ کا ٹیچر ہے, آپ کی کلاس میں جو پڑھاتا ہے, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. میکسیمم ٹائم آپ اپنا اسٹڈی میں کنزیوم کریں, ٹائم ویسٹ نہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. ہمارے پیپرز بس اپ کمنگ ہیں, ہمارے سر پہ ہی ہیں. تو کائنڈلی جو چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھائی جا رہی ہیں انہیں آپ پریپیئر کرتے جائیں. نیکسٹ ویک جو آپ کا راؤنڈ ہوگا اس میں یہ سارا سلیبس انکلوڈ ہوگا بیٹا. تو ایک ہی رات میں سلیبس جو ہے نا پریپیئر کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا ایک ٹائم اسکیجول بنائیں. اس میں آپ نے انگلش کو کتنا ٹائم دینا ہے, گھنٹہ دینا ہے, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے, جتنا بھی آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں, وہ ڈیلی بیسس پہ آپ انگلش کو دے کر ڈیلی کا لیکچر کینلی توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیں یہ آپ کی فلاح کے لیے, آپ کے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ریکارڈڈ لیکچرز آپ کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ سو آپ مایوس نہیں کریں گے, آپ ڈسہارٹ نہیں کریں گے. تو اپنا خیال رکھیں بیٹا. تھینک یو. اللہ حافظ.